سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین
سید الاولین والآخرین امام الکل ختم الرسل آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ دے حضور دعا اور التجا ہے کہ جو کچھ میں بیان کراں اللہ مینوں صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور تمام سامعین سامعات نو ماما بہناں نو اللہ رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان بندے اتے بہت سارے حقوق نے، میں ان حقوق وچوں 6 حقوق دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ اگر اے حقوق ادا کیتے جان تو معاشرے دے اندر امن سکون پیدا ہو جاندا ہے، اللہ تعالیٰ دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا ہے۔ جامع ترمذی دی روایت جدے اندر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے 6 حقوق دا تذکرہ کیتا ہے۔ میں بلا تمہید اپنی گفتگو دا آغاز کرنا چاہنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث سنو۔ اس حدیث سے راوی نے امیر المومنین خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرماتے نے للمسلم علی المسلم ست بالمعروف یسلم علیہ اذا لقیہ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا أَطِشَ وَيَقُودُهُ إِذَا مَرِضَ وَيَتَّبِعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ۔ پہلا مسلمان بندے دا مسلمان اتے حق آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، فرماندے نے یسلم علیہ اذا لقیہ، میرے پیغمبر فرماتے نے مسلمان بندے دا پہلا حق مسلمان بندے اتے وے کہ جدوں اپنے مسلمان بھائی دے نال ملاقات کرے، اپنے بھائی دے نال ملے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی نو السلام علیکم کہے، او دیتے سلامتیاں پیش کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرماندے نے السلام قبل الکلام۔ آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے جدوں دو مسلمان آپس دے اندر ملن ملاقات کرن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گفتگو کرن تو پہلے، گل بات کرن تو پہلے
میرے پیغمبر نے ایک طریقہ سکھلایا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے نے السلام قبل الکلام، نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے گفتگو کرن تو پہلے، گلاں باتاں کرن تو پہلے میرے آقا فرماتے نے السلام علیکم، ایک دوسرے نو کیا کرو۔ آج تواڈے میرے معاشرے دے اندر سلام نہیں کیا جاندا، ایک دوسرے نو حال پوچھیا جاندا ہے۔ بہت کم لوگ نے جڑے سلام دے اندر پہل کردے نے، گفتگو شروع کر دیندے نے، سلام نہیں لیندے بھائیا تیرا کی حال ہے، بیٹا تیرا کی حال ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا السلام قبل الکلام، میرے پیغمبر فرماندے نے گفتگو کرن تو پہلے، کلام کرن تو پہلے میرے آقا فرماتے نے السلام علیکم کیا کرو۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تواڈے وچوں اس وقت تک کوئی بھی جنت دے اندر جا نہیں سکدا، او دا جنت دے اندر داخلہ ہو نہیں سکدا جب تک ایماندار نہ ہو جائے۔ آپ فرماندے نے تواڈے وچوں اس وقت تک کوئی بھی ایماندار نہیں بن سکدا، ایمان والا نہیں کہلا سکدا۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے حتی تحابو، حتیٰ کہ تسی ایک دوسرے نال محبت نہ کرنا شروع کر دیو، ایک دوسرے نال پیار کرنا نہ شروع کر دیو، ایک دوسرے نال محبت نال پیش آنا نہ شروع کر دیو۔ آقا علیہ السلام فرماتے نے اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، اے میرے صحابہ، اے میری امت دے لوگو، کیا میں تانوں ایک ایسا عمل نہ دس دیواں، ایک ایسا عمل نہ بتا دیواں جدے تے تسی عمل کرو گے تے ایک دوسرے نال محبت پیار کرنا شروع کر دیو گے، ایک دوسرے نال محبت پیار کرنا شروع کر دیو گے۔ صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی جی کیوں نہیں؟ آقا علیہ السلام فرماندے نے افشوا السلام بینکم، اے میرے صحابہ، اے میری امت دے لوگو، تسی چاہتے ہو کہ ساڈے اندر پیار بڑھ جائے، محبت بڑھ جائے، ایک دوسرے نال الفت کرنا ترسی شروع کر دیو۔ آقا علیہ السلام نے بہترین نسخہ دسیا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے نے افشوا السلام بینکم، آقا علیہ السلام فرماتے نے تسی ایک دوسرے نو سلام کیا کرو، سلام نو عام کر دیو۔ رستے دے اندر چل دیو تے السلام علیکم، گلی بازار دے اندر جا رہے ہو تے السلام علیکم، اپنے گھر دے اندر داخل ہوئے ہو، اپنی بیوی نو، اپنے بچیاں نو، اپنے باپ نو، اپنی والدہ نو السلام علیکم کیا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام دا ارشاد گرامی صحیح البخاری دے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے اے میری امت دے لوگو، انہوں بھی سلام پیش کریا کرو، جنوں تسی جان دے ہو انہوں بھی سلام کیا کرو، جنوں نہیں جان دے جدے نال ملاقات ہی تہاڈی کوئی نہیں، جدا تانوں او دے اگے پیچھے دا پتہ نہیں۔ نبی پاک علیہ
والسلام نے فرمایا جانن والے نو جنوں نہیں جان دے انہوں سلام کیا کرو. ساڈا اج طریقہ کار کی ہے جدے نال ساڈا بین کھلونے جڑا ساڈا محلے دار ہے جدے نال ساڈی بیٹھک ہے انہوں تے اگے بھج بھج کے سلام کہنے آ. لیکن کوئی عام بندہ رستے دے اندر جا رہا ہے, کوئی غریب جا رہا ہے, کوئی ادنا جا رہا ہے, اسی انہوں سلام کہنا پسند نہیں کرتے. کوئی آل ہے, کوئی کاروباری ہے, کوئی کسی عہدے تے فائز ہے, اسی انہوں بڑھ بڑھ کے السلام علیکم کہنے آ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنہوں جان دیو انہوں بھی سلام کیا کرو تے جنہوں جان دے نہیں انہوں بھی سلام کیا کرو. نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ بازاراں دے اندر جاندے, نبی پاک علیہ السلام نبی پاک دے صحابہ بازاراں دا چکر کرتے, ایک دوسرے نو سپیشل بازاراں دے اندر جا کے سلام کیا کرتے. دکانداراں نو نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ سلام پیش کرتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں تواڈے وچوں کوئی بھی دو آدمی زمین تے چل رہے نے, درمیان دے اندر درخت آ گیا ہے, درمیان دے اندر کوئی دیوار حائل ہو گئی ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں آمنا سامنا ہوئے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے ادوں بھی چاہیے کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی نو سلام کرے, انہوں سلام پیش کرے. اگر رستے دے اندر یہودیاں عیسائیاں دے نال ملاقات ہو گئی ہے, اہل کتاب دے نال ملاقات ہو گئی ہے, میرے پیغمبر دا فرمان کی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہودیاں نو عیسائیاں نو اہل کتاب نو سلام کہن دے اندر پہل نہیں کرنی, انہاں نو سلام نہیں کہنا. نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے خادم, آپ دی 10 سال خدمت کرن والے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے انس جدوں تینوں اہل کتاب یہودی یا عیسائی سلام پیش کرن فرمایا تم وعلیکم السلام سلام نہیں کہنا, انہاں دے سلام دا جواب نہیں دینا, تو صرف انہیں کہنا ہے وعلیکم السلام. نبی پاک علیہ السلام ایک مجلس دے اندر گزر رہے نے, اس مجلس دے اندر یہودی بھی نے, عیسائی بھی نے, مسلمان بھی نے, غیر مسلم بھی نے. نبی پاک علیہ السلام اس مجلس دے کولوں گزرے, نبی علیہ السلام نے اس مجلس والیاں نو سلام کیا ہے. اگر مسلمان یہودی عیسائی کٹھے ہون تو پھر انہوں نے سلام کرنا ہے, اگر خالی غیر مسلم ہون نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے سلام کہن دی اندر پہل نہیں کرنی. اگر انہوں سلام پیش کرن میرے آقا فرما دینے تو اسی کہنا وعلیکم السلام, وعلیکم السلام, سلام دا لفظ نہیں کہنا, وعلیکم کہنا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ فرما دینے یسلم الراکب علی الماشی, نبی علیہ السلام فرما دینے والماشی علی القائد والقلیل علی الکثیر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراکب علی الماشی, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سوار بندہ کسی سواری تے سوار
پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا پیدل چلن والے نو سلام کرے والماشی علی القائد، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پیدل چلن والا بیٹھے نو سلام کرے، اور تھوڑے جڑے نے زیادہ نو سلام کرن۔ نبی علیہ السلام دی حدیث صحیح البخاری کے اندر موجود ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا والصغیر علی الکبیر، آپ فرماندے نے چھوٹا جڑا بڑے نو سلام کرے۔ نبی علیہ السلام نے سلام کہن دے طریقے سمجھائے نے، آپ فرماتے نے سوار بندہ پیدل چلن والے نو سلام کہے، پیدل چلن والا بیٹھے نو سلام کہے، تھوڑے جڑے نے زیادہ نو سلام کہن، اور جڑا چھوٹا ہے بڑے نو سلام کہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے سلام کرن دے طریقے اپنی امت دے لوگوں نے دسے نے۔ نبی پاک علیہ السلام دا بھی فیل ہے، نبی علیہ السلام چھوٹیاں نو بھی سلام کرتے، اگر اے بھی طریقہ اپنایا جائے اے بھی طریقہ درست ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح بچیاں دے اندر کھیل رہے نے، نبی پاک علیہ السلام بچیاں دے کولوں گزرے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے نبی پاک علیہ السلام نے بچیاں نو سلام کیا ہے۔ جدو بھی بچیاں دے کول گزرو کوشش یہ کرو انہوں نے سلام کیا کرو، یہ بھی میرے نبی علیہ السلام دی سنت ہے۔ اللہ یہ سنت نو اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ اج اسی اپنے تے چھوٹے نو سلام کہنا اسی شرمی محسوس کرنے ہیں، اسی یہ دے اندر شرم محسوس کرنے ہیں کہ میں اسے چھوٹے نو میں سلام کہا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام بچیاں دے کولوں گزرے نے تے آپ نے بچیاں نو سلام کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا بنی اذا دخلت علی اہلک فسلم یکن برکتا علیک وعلی اہل بیتک۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منو حکم فرمایا یا بنیا اے لڑکے اے بچے اذا دخلتا اہلکا جد تو اپنے اہل دے اندر داخل ہوئے یعنی اپنے گھر دے اندر داخل ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے انس پیارے فسلم فرمایا اپنے گھر والیانو جدوں گھر دے اندر داخل ہوئے انہوں السلام علیکم کہنے۔ میرے پیغمبر نے گھر دے اندر داخل ہون دا بھی طریقہ دسیا ہے کہ جدوں اپنے گھر دے اندر داخل ہونا ہے گھر دے اندر باپ ہے بیٹا ہے والدہ ہے بہنا نے بھائی نے جدوں گھر دے اندر داخل ہونا کی کہنا ہے السلام علیکم۔ نبی علیہ السلام فرما دینے اے انس پیارے اپنے گھر دے اندر جدوں داخل ہونا ہے سلام کہنا ہے آپ فرما دینے یکن برکا علیک وعلا اہل بیتک۔ اے انس پیارے تو اپنے اہل و عیال نو سلام کریں گا اپنے گھر دے اندر جا کے سلام کرے گا اے سلام تیرے واسطے باعث برکت بن جائے گا۔ فرمایا یہ دی وجہ نال اللہ رب العالمین برکات دا نزول فرمان کے۔ آج غور کر کے دیکھا جائے اس حدیث سے کیا اس حدیث سے اسی عمل کرنے ہیں گھر دے اندر چپ کر کے داخل ہو جانے ہیں کوئی سلام نہیں کوئی دعا نہیں۔
اسی آنے کہ اسی اپنی اہلیہ کو سلام کریے. نبی پاک علیہ السلام دی یہ سنت ہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے جدو تواڈے جی کو داخل ہوئے اپنے گھر والے نو سلام پیش کرے. نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماندے نے ان اول الناس باللہ من بدأہم بالسلام. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے تواڈے وچوں اللہ دے ہاں بہترین انسان ہوئے بہتر انسان ہوئے جڑا اپنے مسلمان بھائی نو سلام کہن دے اندر پہل کردا ہے. اللہ تعالیٰ سانو جدو بھی اسی اپنے مسلمان بھائی دے نال ملاقات کریے اللہ پہل کرن دی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک علیہ السلام جدو مکہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ دے اندر میرے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے نے. حضرت عبداللہ بن سلام اے پہلے یہودی سانو نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے آقا علیہ السلام جدو مکہ چھوڑ کے سب تو پہلے جدو مدینہ دی اندر تشریف لے آئے آپ علیہ السلام دی تشریف آوری ہوئی. آپ علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. آپ فرماتے نے یا ایوہ الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا ایوہ الناس افشوا السلام. اے دنیا کائنات دے لوگو سلام نو آپس دی اندر عام کر دے ہو. ایک دوسرے نو سلام کیا کرو چل دے پھر دے سلام کیا کرو. مسجد دے اندر داخل ہوندے ہو تو اس وقت سلام کیا کرو. اپنے گھر دے اندر داخل ہوندے ہو آقا علیہ السلام فرماندے نے سلام کیا کرو. آپ فرماندے نے سلام نو عام کر دے ہو. افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میری امت دے لوگو ایک دوسرے دی دعوت کریا کرو ایک دوسرے نو کھانا کھلایا کرو. واصل الارحام. آقا علیہ السلام فرماندے نے صلہ رحمی کریا کرو رشتیاں نو جوڑیا کرو توڑیا نہ کرو. اور چوتھی بات آقا علیہ السلام فرماندے نے وصلوا باللیل والناس نیام. نبی علیہ السلام فرماتے نے جدوں لوگ ستے ہون اٹھ کے اللہ دی عبادت کریا کرو. پہلا کم سلام کرنی ہے افشوا السلام. دوسرا کم وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ لوگانو کھلانا کھانا کھلانا ہے. وَصِلُوا الْأَرْحَامَ صلہ رحمی کرنی ہے. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. فرمایا جدوں لوگ ستے ہون اٹھ کے اس وقت اللہ دی عبادت کرنی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں تسی یہ چار عمل کرو گے آقا علیہ السلام فرماندے نے تدخلوا
فادخلوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے تسی اللہ دی جنت دے اندر سلامتی دے نال داخل ہو جاؤ گے، اللہ پاک تانوں سلامتی دے نال جنت دا داخلہ نصیب کر دین گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین نے جنت دے اندر ایسے محلات بنائے نے جدا باہرلا حصہ اندروں نظر آ رہا ہوئے گا اور اندرلا حصہ باہروں نظر آ رہا ہوئے گا۔ اتنی خوبصورت کوٹھیاں، اتنے خوبصورت محلات، اتنے خوبصورت مکانات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ پوچھ دینے اللہ دے نبی جی دسو اے محلات، اے بلڈنگاں، اے کوٹھیاں اللہ پاک نے کیڑے لوگاں واسطے تیار کی تھیاں نے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے نمبر ایک فرماندے نے جڑے لوگ اچھی گفتگو کردے نے، محبت پیار دے نال کسے دے نال پیش ہوندے نے، زبان دے نال کسے نو تکلیف نہیں پہنچاندے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑے لوگ کثرت دے نال روزے رکھدے نے، جڑے اٹھ کے رات دیاں گھڑیاں دے اندر، رات دیاں تاریکیاں دے اندر اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے اللہ دے عبادت کردے نے۔ نمبر چار آپ نے فرمایا جڑے ایک دوسرے نو سلام کردے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے محلات، اے کوٹھیاں، اے بلڈنگ اللہ پاک نے انہاں لوگاں واسطے تیار کی تھیاں نے۔ دعا فرماؤ اللہ رب العالمین سانو یہ جنت محلات، اے کوٹھیاں، اے بلڈنگاں اللہ رب العالمین سانو عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سانو ایسے نیک عمال کرن دی توفیق عطا فرمائے جڑے عمال کرن دی وجہ نال بندہ اللہ دی جنت دا مہمان بنے گا۔ آؤ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان سنو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے صحابہ دے اندر بیٹھے نے، ایک بندہ آندا آ کے کہندا السلام علیکم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے دی سلام دا جواب دیندے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او بندہ بیٹھ جاندا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ رب العالمین نے تیرے نام اعمال دے اندر 10 نیکیاں لکھ دتیاں نے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور بندہ آ جاندا ہے، آ کے کہندا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے دی سلام دا جواب دیندے نے، اے بندہ بیٹھ جاندا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، نبی پاک فرماتے نے اللہ رب العالمین نے تیرے نام اعمال دے اندر 20 نیکیاں درج کر دتیاں نے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور بندہ ہوندا آ کے کہندا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے بندہ آ کے ان الفاظ دے نال نبی پاک نو مجلس والے نو سلام کہندا ہے، اے بندہ بیٹھ جاندا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اللہ پاک نے اس بندے دے نام اعمال دے اندر 30 نیکیاں لکھ دتیاں نے۔ جدوں بھی اپنے مسلمان بھائی نو سلام کرو، اپنے گھر دے اندر جدوں داخل ہوو، رستے دے اندر کسے مسلمان بھائی دے نال ملاقات ہوندی ہے تو اس طرح سلام کیا کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک اس طرح سانو سلام کہن دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک دے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ 5ویں پارے دے اندر آیت موجود ہے،
اللہ پاک فرماتے نے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اللہ پاک فرماتے نے جدوں تانوں کوئی سلام دا تحفہ پیش کرے، جدوں کوئی السلام علیکم کہے، اللہ پاک فرماتے نے اللہ دا فرمان ہے، اللہ دا قرآن کہہ رہے ہے، اللہ فرماتے نے جد تانوں کوئی السلام علیکم کہے او دا بہتر جواب دیو۔ بہتر جواب کیے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ بہتر سلام بھی کہنا چاہیے تے بہتر سلام دا جواب بھی دینا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو دو مسلمان بھائی آپس کے اندر ملاقات کرتے ہیں، انہاں دا آمنا سامنا ہوندا ہے، پھر مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ نال ہاتھ ملاندے نے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہے انہاں دے ہاتھ والے جدا نہیں ہوندے، اللہ تو جدا ہوں تو پہلے انہاں دے صغیرہ گناہاں تے معافی دا کلام پھیر دیندے نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دوسرے نو سلام کہندے طریقے دسے نے۔ کوئی بھی زندگی دا ایسا لمحہ نہیں جتھے آمینہ دے لال علیہ السلام نے اپنی امت دے لوگاں دی رہنمائی نہ کیتی ہوئے۔ پہلا حق کہ مسلمان جدوں بھی اپنے مسلمان بھائی دے نال ملاقات کرے، بازار دے اندر ملاقات کرے، مسجد دے اندر ملاقات کرے، اپنے گھر دے اندر داخل ہوئے کی کہنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق نبی علیہ السلام نے فرمایا یسلم علیہ اذا لقیہ ویجیبہ اذا دعاہ۔ دوسرا حق نبی علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام فرماتے نے جدوں کوئی تانوں دعوت دے او دی دعوت قبول کرو۔ اے مسلمان دا دوسرا حق ہے۔ ساڑھے معاشرے دے اندر کی کوئی غریب بندہ کسی امیر دی دعوت کر دے وہ آنا پسند ہی نہیں کرتا ہے۔ میں اس غریب دے گھر دے اندر جا کے یہ کھانا کھاواں میری توہین ہے، میں پنڈ دا چودھری ہے، میں نمبردار ہاں، میں فلاں ہاں، ماڑے بندے نے کوئی حیثیت نہیں دیتی جاندی، انہوں وہ دا مقام ہی نہیں دیتا جاندہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہوں کسی نو کھانے دعوت دیتی جائے دعوت نے قبول نہیں کرتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے نے اللہ تے اللہ رسول دی نافرمانی کی تھی ہے۔ آج ساڑیاں دعوتاں اس طرح دیاں نے کہ امیر لوگاں نو بلایا جاندہ ہے اور غربا نو چھوڑیا جاندہ ہے۔ جڑے آنا چاہتے ہیں انہوں نے بلایا نہیں جاندہ، جڑے نہیں آنا چاہتے انہوں نے بلایا جاندہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بدترین دعوت ہوئے جس دعوت کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا غریب لوگاں نو چھوڑ دیتا جائے تے امیراں نو بلایا جائے۔ امیراں دی بھی دعوت کرو اور وہ دی اندر غربا نو بھی شامل کرو ہے۔ یہ میرے نبی علیہ السلام دی سنت ہے۔ آج ساڑیاں دعوتاں تسی دیکھو جدو روزے ہوندے نے، روزیاں دے اندر کئی جڑے مالدار لوگ نے نا پہلی بننے والے نے وہ اپنے گھر دے اندر امیراں نو بلاندے نے، غربا نو چھڑ دیندے نے۔ دوسرا حق کہ جدو مسلمان بھائی کھانے دی دعوت دے او دی کھانے دی دعوت نو قبول کیتا جائے۔ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطِسَ۔ تیسرا حق کہ جدو مسلمان بھائی نو چھینکاوے نچھاوے او دی سلام دا جواب دے وے۔ یہ مسلمان بندے ہوتے حق ہے۔
جنہوں چھینک آئے انہوں کی کہنا چاہیے؟ بولو الحمدللہ۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے ایک بندے نو چھینک آئیے، آندہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے الحمدللہ کہنا اے تے میرے نبی دا طریقہ ہے، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اے جڑا تو نبی پاک تے درود تے سلام بھیجیا اس موقع تے میرے نبی نے ایک کیا نہیں کیا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے چھینک مارن والا کی کہے الحمدللہ، اللہ دا شکریہ ادا کرے، اور پھر جڑا کول کھڑا ہے وہ کہے یرحمک اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر چھینک مارن والا اپنے مسلمان بھائی نو دعا دے وے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں لیکن اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں، پوچھ کے دیکھ لو۔ جدوں بھی چھینک آئے الحمدللہ کہنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے سامنے دو بندیاں نو چھینک آئی، ایک بندے دی چھینک دا آپ علیہ السلام نے جواب دیتا ہے، دوسرے بندے دی چھینک دا جواب آپ علیہ السلام نے نہیں دیتا۔ جس بندے دی چھینک دا جواب آپ نے نہیں دیتا اے بندہ کہندا اللہ دے نبی جی تسی دوسرے مسلمان بھائی دی چھینک دا جواب دیتا ہے، میری چھینک دا جواب تسی کیوں نہیں دیتا؟ نبی پاک علیہ السلام فرما دینے انہیں چھینک مارن دے وقت الحمدللہ کیا ہے، اس وجہ تو میں او دی چھینک دا جواب دیتا ہے، تو اللہ دی تعریف نہیں کی تھی، میں اس وجہ تو تیری چھینک دا جواب دیتا نہیں دیتا۔ جدوں چھینک آئے الحمدللہ کہنا چاہیے، اور او دا بھائی یہ دی الحمدللہ دی آواز سنے پھر جواب دینا چاہیے۔ اگر الحمدللہ نہیں کہندا تے پھر سلام چھینک دا جواب یرحمک اللہ کہنا بندے تے واجب نہیں واجب۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یسلم علیہ اذا لقیہ ویجیبہ اذا دعاہ ویشمتہ اذا عطشا ویعودہ اذا مرضا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چوتھا آقا علیہ السلام فرماتے نے جدوں تواڈا مسلمان بھائی بیمار ہوئے او دی بیمار پرسی کیتی جائے، او دا پتہ لیا جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احزاب دے اندر جنوں جنگ خندق کیا جاندا ہے، اس جنگ دے اندر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہوئے۔ میرے آقا فرما دینے اے میرے صحابہ سعد دا خیمہ مسجد دے اندر لگا دیو کیونکہ ادا پتہ لیا جائے۔ ایک کئی دفعہ میں یہ واقعہ بیان کیتا ہے کہ یہودی بچہ آپ دی خدمت کردہ سی، چند دن آپ علیہ السلام نظر نہ آیا، آپ علیہ السلام صحابہ نو پوچھ دینے ہیں میرے صحابہ فلاں فلاں یہودیاں دا بچہ نظر نہیں آ رہا کتھے گیا ہے؟ صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی جی او بچہ بیمار ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ اس بچے دے گھر دے اندر چلیے۔ نبی علیہ السلام صحابہ نو نال لیا، نبی علیہ السلام اس بچے دے کول جاندے نے تے او بچہ موت دی کشمکش دے اندر ہے، یہودی بچہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس بچے نو اللہ دی دین دی دعوت دیتی ہے، کلمہ پیش کیتا ہے، وہ بچہ مسلمان ہو جاندہ اور نال دی روح پرواز ہو جاندی، اللہ تعالیٰ دے کول چلا جاندہ ہے۔
نبی پاک فرماندے نے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تو اس بچے نو جہنم دے کولوں بچا لیا ہے۔ دیکھو یہودی بچہ غیر مسلم بیمار ہو گیا، نبی علیہ السلام نے صحابہ نال لیا کہ اس بچے دی بیمار پرسی کیتی ہے، پتہ لیا۔ اج دا مسلمان سکا بھائی بیمار ہے او دا پتہ نہیں لین جاندا، سکی بہن بیمار ہے او دا پتہ نہیں لین جاندا، بہن بھائی نو ترس رہی ہے کدوں میرا بھائی آ جائے گا، آئے تے میرے سر دے اوتے شفقت دا ہاتھ رکھے۔ کئی بہناں بھائی بھائی کر دیا دنیا تو چلیاں جاندیاں نے، لیکن بھائی اپنی بہن دے دروازے تے جاندے ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ صبح دے وقت اپنے کسے مسلمان بھائی دا پتہ لین جاندا ہے، بیمار پرسی کردا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 70,000 فرشتے اس بندے دی بخشش تے رحمت دیاں اس بندے واسطے دعاواں کردے نے۔ اگر شام نو اپنے مسلمان بھائی دا پتہ لین گیا ہے، صبح پتہ لین گیا شام نو پتہ لین گیا صبح تک 70,000 فرشتے اس بندے واسطے بخشش تے مغفرت دیاں دعاواں کردے نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَيَتَّبِعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، نبی علیہ السلام فرماتے نے پانچواں حق آپ فرماندے نے جدوں مسلمان فوت ہو جائے اس دنیا تو چلا جائے وہ دا جنازہ پڑھیا جائے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ اپنے مسلمان بھائی دا جنازہ پڑھتا ہے اللہ احد پہاڑ جنہ اجر عطا کر دینے، اور جیڑا بندہ پھر مسلمان بھائی نو قبرستان دے اندر دفن کرن واسطے جاندا ہے اللہ ایک ہور احد پہاڑ جنہ اجر و ثواب او دے نام اعمال دے اندر لکھ دیندے نے۔ حق سمجھ کے اپنے مسلمان بھائی دا جنازہ پڑھو، لیکن کئی ایسے لوگ نے حق سمجھ کے مسلمان بھائی دا جنازہ نہیں پڑھ دے، اس وجہ تو پڑھ دے کہ ساڑھے فلان دے فوتگی دے آیا سی سانو اس وجہ تو پڑھنا چاہیے۔ اور کئی ایسے نے اللہ معافی دے وضو بھی نہیں کر دے، صرف لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ فلاں صاحب جنازے دے اندر ساڑھے جنازے دے اندر شامل ہوئے۔ ایک بندے میں دیکھے جنازے دا اعلان ہو رہا ہے کہ جنازہ جا رہا ہے، انہیں صرف کلی کی دی جول دی دوڑ لگائی جا کے شامل ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وضو تو بغیر کوئی بھی نماز نہیں ہے، نماز جنازہ بھی ایک نماز ہے، دے واسطے وضو ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی دا جنازہ پڑھیا جائے۔ غور کرن دی بات ہے، اسی چلے تے جانے ہاں لیکن ہاتھ بن کے ویسے ہی کھڑے ہو جانے ہاں، لوگاں نوں پتہ چلے کہ میں جنازہ پڑھن واسطے آیا ہوں، دعاواں آندیاں ہی کوئی نہیں، اسی آمین تے گزارا کرنے ہاں، مولوی صاحب سارا کچھ تسیو ہی کرنا ہے۔ اسی اپنے گریبان دے اندر جا کے دیکھیے، سارے اسی اپنے آپ تے غور کریے ساڑھے وچوں کنوں نماز جنازہ دیاں دعاواں ہوندیاں نے۔ اپنے اپنے گریبان دے اندر جان کے دیکھو، کیا جدوں اسی جنازہ پڑھنے ہاں اپنے مسلمان بھائی واسطے کی منگنے ہاں، اوتھے بھی اسی اپنے مسلمان بھائی دے نال دھوکھا کرنے ہاں۔ ایک بندہ بیان کر رہا سی کہ ایک بندہ نوجوان کسی باہر دے ملک کو پڑھ کے آیا، وہ دا باپ فوت ہو گیا، انہوں اطلاع کیتی جاندی کہ تیرا باپ فوت ہو گیا ہے۔ آیا جس وقت جنازہ پڑھیا گیا رونا شروع کر دیندا ہے، پریشان ہے۔ کسی نے پوچھیا اے بیٹا تو پریشان کیوں ہے؟ سارے جانا ہے، جڑا دنیا تے آیا انہیں جانا ہی جانا ہے،
اللہ دا نظام کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہونا ہے، تو رو کیوں رہا ہے؟ تیرا باپ بھی چلا گیا ہے، کوئی بھی ہمیشہ ہمیش رہن واسطے نہیں آیا، تے تو کیوں رو رہا ہے؟ بچہ آندا میں اس وجہ تو نہیں رو رہا کہ میرا باپ دنیا تو چلا گیا ہے، میرا باپ دنیا تو مینو کلے نو چھوڑ کے چلا گیا ہے، میں اس وجہ تو نہیں رو رہا، میں اس وجہ تو رو رہا ہاں میرے باپ نے دنیا دے بڑے ڈپلوں میں مینو کرائے نے، دنیاوی تعلیم مینو بڑی پڑھائی ہے، لیکن اج میں اپنے باپ دا جنازہ پڑھن واسطے کھڑا ہویا ہاں، مینو کوئی دعا آندی نہیں، میں ویسے ہی ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا۔ یہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، کوئی انکار نہیں، دنیا دے ہنر دنیا حاصل کرنے واسطے ہنر تعلیم سیکھنی چاہیے، لیکن دین نو ترجیح دیو، جس تعلیم نے انسان دے کم آنا ہے۔ بڑے نوجوانوں کو دعاواں سن کے ویکھ لو، وڈیریاں کو سن کے ویکھ لو، نماز تو بعد جب سلام پھر دی ہے نا، ایک پاسے سننی شروع کر دیو، الا ماشاء اللہ چند لوگ ہون گے جڑے کو 100 دے وچوں 2 4 5 7 ہون گے جنہاں دعاواں ہون گیاں۔ اسی اپنے مسلمان بھائی دے جنازے تے بھی مسلمان بھائی دے نال دھوکھا کرنے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، آپ فرماندے نے جو اپنے لئی بندہ پسند کردا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی لئی پسند کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، آپ فرماندے نے تواڈے وچوں بہتر ہووے جڑا کسے دوسرے نو فائدہ پہنچاندا ہے، نفع پہنچاندا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسی زمین والیاں دے اوتے رحم کرو، اللہ دی مخلوق دے اوتے رحم کرو، عرش والا تواڈے اوتے رحم کرے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ یہ 6 حق میں بیان کیتے نے، اللہ رب العالمین نے سانو 6 حق انہاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کتاب و سنت مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا اللہ